بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج سبق نمبر 123 ہے، اور آج کے سبق میں ہم چند متفرق باتوں کو دیکھیں گے، جس میں ایک تو یہ ہوگا کہ اجارے میں اگر کوئی شرط فاسد لگا دی جائے تو اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، جس طریقے سے عام جو بیع ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ چونکہ اجارہ کے اندر منفعت کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے اور عام بیع کے اندر چیز کی اس عین کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس عقد کے اعتبار سے تو دونوں ایک چیزیں ہیں، لہٰذا جس طریقے سے وہ عقد معاوضہ جس میں عین چیز فروخت کی جا رہی ہو، اس میں اگر شرط لگا دی جائے مقتضی عقد کے خلاف اور اس میں بائع مشتری کا فائدہ ہو تو وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو اجارہ بھی اس میں منفعت فروخت ہو رہی ہوتی ہے، گویا کہ مبیع یہاں پہ منفعت ہے۔ اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے گی، چونکہ یہ عقد معاوضہ ہے، عوض لیا جاتا ہے باقاعدہ اس کا، تو اس میں بھی شرط فاسد جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ اجرت کے مسائل کیا ہیں، کہ جب آپ کسی کو کرائے پر لے کر آتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں، مستری رکھتے ہیں، کام کرواتے ہیں اس سے، یا آپ کسی کی کوئی مشینری استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی جو اجرت ہے، کرایہ ہے، کیا وہ ایڈوانس میں آپ دیں یا ایک دن تک استعمال کی پھر دے دیں، پھر دوسرے دن کا الگ کرایہ دے دیں، تیسرے دن کا الگ دے دیں، یا مزدور کی دیہڑی ہر ایک کی الگ الگ دے دیں یا ہر گھنٹے کی الگ الگ دے دیں؟ کیونکہ منفعت کے اندر اصول یہ کہ شیئن فشیئن، تھوڑی تھوڑی کر کے وجود میں آ رہی ہوتی ہے، ورنہ اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے 10 دنوں کے لیے اگر کسی کی کوئی چیز لے کر آئے استعمال کے لیے، تو ایک دن استعمال کی تو ایک دن کی آپ کے اوپر اجرت لازم ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جتنی منفعت آپ استعمال کریں گے، جتنا اس کو یوز کریں گے، اتنا ہی آپ کے اوپر اس کا کرایہ لازم ہوگا۔ تو تب مبیع جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آئے گا آپ کے پاس۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اجرت کب دی جائے، ساری اکٹھی دے دی جائے، شروع میں دے دی جائے، درمیان میں دے دی جائے، اس کی کچھ مسائل انشاءاللہ ہوں گے۔ تو شرط فاسد کا حکم بیان ہوگا، اجرت کب دینی ہے اس سے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی عبارت کی طرف اور وہاں کتاب کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے شرط فاسد کے بارے میں حکم بیان ہو رہا ہے، وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ، اجارے کو فاسد شرطیں فاسد کر دیتی ہیں جس طریقے سے بیع کو کرتی ہیں۔ جیسے کبھی بیان ہو گیا کہ مقتضی عقد کے خلاف شرط وہ اجارے کو فاسد کر دیتی ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا، اگر کوئی شخص کرائے پر کسی غلام کو رکھتا ہے، للخدمتی، خدمت کے لیے، فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهِ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کر آگے سفر کرے۔ یعنی یہاں پہ یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ عرف میں جو اگلے سے کام لینے کا جو طریقہ کار ہے، یا عرف میں جو کام اس سے لینے کا جو یعنی ایک طریقہ چل رہا ہے لوگوں میں، بس صرف آپ اسی طریقے سے لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ بھئی میں آپ سے یہ گھر کے باورچی خانے کا کام لوں گا، لیکن پھر جب وہ آیا تو اس کے کام تحریری طور پر ڈاکومنٹ کی شکل میں تھے نہیں، لہٰذا آپ اس کو لے کر کراچی چلے گئے، آپ اس کو لے کر پشاور چلے گئے، ایسے گھوم رہے ہیں، تو ظاہر سفر میں تو مشقت بھی ہوتی ہے، تو آپ نے تو اس کے ساتھ کمٹمنٹ اس حوالے سے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ درست نہیں ہے سفر کرنا۔ جو کام پہلے آپ نے جس کام کے لیے اس کو سلیکٹ کیا ہے، لایا ہے، وہ اس کو بتایا ہے آپ نے، صرف وہی کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ ہاں الا ان یشترط علیہ ذلک فی العقد، ہاں اگر آپ نے عقد کے دوران ہی یہ شرط لگائی تھی کہ میرا کبھی کبھار سفر بھی آتا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے میرے ساتھ جانا ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے کہ کلیئر ہو گیا عقد کے دوران ہی رضامندی سے، تو پھر درست ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا، اسی طریقے سے اگر آپ نے اونٹ اجرت پر لیا، کرائے پر لیا، یا کوئی آج جدید شکل میں گاڑی لے لی، کرائے پر بکنگ کر لی، لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمِلًا، تاکہ وہ اس کے اوپر ایک خاص محملاً کہیں تو کجاوا
اسم اعلیٰ کے طور پر، تو ایک خاص کجاوہ بتایا کہ بھئی اس کجاوے کے اندر جتنا کچھ مال آئے گا وہ اس اونٹ کے اوپر میں لاد کر لے جاؤں گا، سواری کے اوپر لے جاؤں گا۔ ورا کی بینی، اور 2 سوار بھی ساتھ بیٹھیں گے، الا مکہ، مکہ تک جاؤں گا۔ یہ مثال دے رہے کہ مکہ تک جانے، آپ اپنی کوئی جگہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ جازہ، تو درست ہے کہ آپ نے متعین کر دیا کہ بھئی یہ کجاوہ ہوگا، اور اگر آپ دکھا دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اور 2 سوار بھی ہوں گے۔ آپ کتنا کرایہ اس کا لیں گے وہ آگے سے پھر جو جمال ہے یعنی اونٹ والا ہے یا گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ بتا دے گا آپ کو کہ بھئی اتنے ہمارا یہ اسٹاف اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ تو یہ درست ہے، لیکن بات جو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے، جس کی وجہ سے عبارت لائیے، وہ یہ ہے کہ وَلَهُ الْمَحْمِلُ الْمُعْتَادُ، اس کے لیے وہ جو کجاوہ ہے وہ معتاد قسم کا ہونا چاہیے، جو عرف میں ہے، یعنی عرف میں جو وہ رائج ہے کہ یہی والا کجاوہ ہوتا ہے، اس سے بڑا نہ ہو تاکہ سواری کو نقصان نہ پہنچ جائے، جو حیوان آپ اونٹ لے رہے ہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے یا گاڑی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمَحْمِلَ یا محملہ، اگر وہ دیکھ لے جمال یعنی اونٹ والا یا گاڑی کا ڈرائیور وہ سامان اس کجاوے کو دیکھ لے کہ اچھا اس کجاوے کے اندر آپ لا دیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی بڑا تو نہیں ہے، کوئی جانور کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے۔ فَهُوَ أَجْوَدُ، اگر دیکھ لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ تو عرف میں جو جس طریقے سے آپ دوسرے کی چیز کو استعمال کریں گے اور کرنے کا ایک رواج ہے عرف میں، اسی طریقے سے کریں گے، اس سے بڑھ کر آپ نہیں کریں گے، اس سے بڑھ کر آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا، اونٹ کو کرائے پر لیا، لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّاتِ، اس کے اوپر وہ ایک متعین مقدار سامان کی لاد کر لے جائے گا، 2 من بتا دیا، 3 من بتا دیا اس نے۔ فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، راستہ لمبا تھا تو راستے میں اس سامان سے کچھ نہ کچھ اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو کم ہو گیا بوجھ، 10 20 کلو 30 کلو کم ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے تو مثال کے طور اگر 3 من کی اجازت لی تھی تو اس سے اگر 20 کلو استعمال کر لیا ہے کام میں تو پیچھے 2.5 من رہ گئے، تو جتنا اس نے استعمال کیا اس کی بقدر وہ واپس وہیں اس کجاوے میں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ رکھے، اس کی برابر جتنا اس نے استعمال کیا ہے، تاکہ جتنی اجازت ہے اتنا بوجھ تو اس کے اوپر آئے۔ جاز لہو، درست ہے اس کے لیے، ان یرد عوض ما اکلا، کہ وہ اس کے جتنا اس نے کھایا اس کے عوض میں یعنی اس کے بدلے میں کوئی اتنا ہی بوجھ دوبارہ وہ اونٹ کے اوپر رکھ سکتا ہے، ردہ لوٹا سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں تک یہ بات بیان کر دی انہوں نے کہ عرف میں جس طریقے سے آپ دوسرے کی چیز کو کرائے پر لینے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپنے طور پر اس میں قانون نہیں بنائیں گے، جو عرف میں رائج قوانین ہیں کسی کی چیز کو استعمال کرنے کے، بس انہی کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ والأجرۃ لا تجب بالعقد، یہاں سے اجرت کی اقسام شروع ہو گئیں کہ اچھا اجرت کا احکامات اور مسائل شروع ہو گئے کہ جو کرایہ آپ دیں گے دوسری کی چیز کا یا کسی مزدور کو مزدوری دیں گے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ بعض مرتبہ جو مالک ہوتا ہے چیز کا، مشینری آپ استعمال کر رہے ہیں دوسرے کی یا دوسرے کی سے کپڑے سلوا رہے ہیں یا دھوبی سے کپڑے دھلوا رہے ہیں یا یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کسی سے لے رہے ہیں تو وہ پہلے سے ان کے ہاں ایک اصول بنا ہوتا ہے، کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کہ یہ ہم ایڈوانس میں بکنگ اتنی کرتے ہیں، اتنی پیمنٹ آپ نے ابھی کرنی ہوگی اور اتنی بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اگر اس طریقے سے ہوتا ہے کبھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ یار کام کر لوں اس کے بعد آپ کو پسند آ گیا تو پیسے دے دینا، اور کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا آپ خود ہی نکال کر پیسے ایڈوانس میں دے دیتے ہو اور کبھی درمیان میں دے دیتے ہو۔ تو یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں اجرت اور کرایہ دینے کے، تو وہی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ لا تجب بالعقد۔ یہ یاد رکھیں کہ اجارہ کے اندر فوراً عقد کرتے ہی اجرت لازم نہیں ہوتی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مشینری کا مالک یہ کہہ دے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں مشینری، کیونکہ آپ نے جب مشینری لے کر جانی ہے کرایہ اس کا ابھی دینا ہے مجلس کے اندر آپ نے تب لے کر جانی، نہیں، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ منفعت استعمال کرے گا، اس چیز کو تو نہیں لے کر جا رہا، تو منفعت کا وجود نہیں ہے، جب وہ استعمال کرے گا تو تب وہ وجود میں آئے گی منفعت، اس لیے ابھی اجرت لازم نہیں ہے جب تک مبیع اس نے خود استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب استعمال ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا استعمال ہوگا تو تھوڑی تھوڑی اجرت لازم ہوتی جائے گی، مکمل استعمال ہوگا تو مکمل اجرت ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ ابھی نہیں، بلکہ جب اجرت اس وقت لازم ہوگی کہ جب اس نے عمل کر لیا۔ لیکن ہاں وَتُسْتَحَقُّ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، 3 معانوں میں سے یعنی 3 اسباب میں سے ایک سبب کی وجہ سے وہ
استحقاق میں آتی ہے، تستحق کو مانا کہ وہ اجرت استحقاق میں آتی ہے، یعنی مالک چیز کا وہ اس کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اما بشرط تعجیل، یا تو تعجیل کی ایڈوانس کی شرط لگائی جائے کہ میں ایڈوانس میں پیسے لوں گا تب چیز دوں گا، او بالتعجیل من غیر شرط، یا دوسرے نمبر پر یہ کہ بغیر کسی شرط کے جلدی دے دیا، یعنی کرائے پر لے کر جانے والا مستاجر اس نے ویسے ہی پیسے تھے جیب میں تو ایڈوانس میں ایسے ہی اس نے دے دیے، اس نے کوئی شرط نہیں لگائی مالک نے، تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ او باستیفاء المعقود علیہ، یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معقود علیہ جو وہ مبیع کا استعمال تھا، منفعت تھی، وہ اس کو استعمال کر لیا، وصول کر لیا مستاجر نے، تو پھر تو اجرت لازم ہوتی ہے۔ تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ آگے کچھ اور مسائل اس کے چلیں گی کہ ومن استاجر دارا، اگر کسی نے بلڈنگ کرائے پر لے لی، فللمؤجر جو مالک ہے دینے والا، ان یطالبہ اس سے مطالبہ کر سکتے بھی اجرت کل یوم، ہر دن کی اجرت کا، کہ بھئی آج کا پورا دن آپ نے میرا گھر استعمال کر لیا، آج کی جتنی اجرت بنتی ہے دے دیں، کل کا کر لیے کل کی دے دیں، ایک ایک گھنٹے کی نہیں لے سکتے کیونکہ حرج ہے اس میں، کیونکہ جتنی اجرت منفعات استعمال ہو رہی ہے تو مبیع وجود میں آ رہا ہے، اس کے مطابق پھر کرایہ بھی لازم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ایک ایک دن کی بھی لے سکتا ہے اگر طے ہو جائے، ایک مہینے کی اکٹھی بھی لے سکتا ہے مہینے بعد، اور ایک سال کی اکٹھی بھی لے سکتے ہیں، تو جس طرح طے ہو۔ ہاں الا یبین وقت الاستحقاق فی العقد، الا یہ کہ بیان کر دے مالک مکان استحقاق کا، یعنی اجرت اور کرائے کے مستحق ہونے کا عقد کے اندر کہ بھئی ایک مہینے بعد لوں گا، ایک دن بعد لوں گا، تو جو متعین ہو جائے پھر اسی کے مطابق لے گا، اس سے پہلے پھر نہیں لے گا۔ ومن استاجر بعیرا، اگر کسی نے اونٹ کو کرائے پر لیا یا گاڑی کوئی کرائے پر بکنگ کر دی، الی مکہ، مکہ تک میں نے جانا ہے جی، تو فللجمال، تو وہ جو ڈرائیور ہے یا اونٹ کا چلانے والا ہے، مالک ہے، اس کے لیے اختیار ہے کہ ان یطالبہ باجرت کل مرحلۃ، ہر مرحلہ ہر سٹاپ کا کرایہ وہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے، تو وہ لاہور سے چلا تو راستے میں اگر مثال کے طور پر ملتان آ گیا ہے یا سندھ کے کوئی شہر آ گئے ہیں، تو اس میں درمیان میں جس سٹاپ پر گاڑی رکے گی تو سٹاپ تک کا کرایہ تو لازم ہو گیا نا سواری پر، یعنی جو سوار آدمی ہے اس کے سوار پر لازم ہے، تو سوار کو نے جتنا اس سے منفعت حاصل کر لی ہے تو اتنی منفعت وجود میں آ گئی ہے، لہذا کرایہ دے سکتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر پہلے سے طے ہو گیا کہ بھئی کرایہ ابھی ایڈوانس میں لے لوں گا اور آپ کو وہاں جا کر تک پہنچا دوں گا، یہی کہ وہاں جگہ تک پہنچ کر بعض مرتبہ گاڑیاں کرایہ لے رہی ہوتی ہیں، مالک لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ولیس للقصار والخیاط ان یطالب بالاجرت، کہتے ہیں کہ قصار دھوبی اور خیاط درزی، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجرت کا مطالبہ کریں، حتی یفرغ من العمل، یہاں تک کہ وہ عمل سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ وہ اجیر مشترک ہیں، ہم نے پہلے بیان کر دیے، تو اجیر مشترک جب تک کام نہ کرے اس وقت تک اجرت کا قانوناً وہ مستحق شروع میں نہیں ہوتا۔ ہاں الا ان یشترط التعجیل، الا یہ کہ اگر وہ شروع میں کہہ دے کہ بھئی میں نے جلدی لینی ہے، میں کپڑے تب سی کر دوں گا کہ اجرت مجھے آپ نے جلدی دینی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے شرط لگا دی ہے ایڈوانس بکنگ کی، تو پھر صحیح ہے۔ اگر کپڑے سلوانے والا مستاجر اگر راضی ہے اس بات پر تو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی ہے۔ آگے یہ بات ہوگی کہ اجرت کا مستحق کب ہوگا، اسی سے متعلق ریلیٹڈ بات ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگلا بندہ کام کر رہا ہے آپ کا، اس کا کام مکمل کب ہوگا، یعنی یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کام مکمل کرنے کے بعد اجرت دینے کی ایک قسم بھی ہم نے ابھی پڑھ لی، تو کام مکمل کب ہوگا، کس کا کام کب مکمل ہوگا، تو اس کا مدار بھی عرف پر ہی ہے کہ عرف میں وہ کام مکمل ہونا کیا کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ مثالیں دیجیے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ کام مکمل ہونا کس کو کہتے ہیں، تو جب کام مکمل ہو جائے گا عرف میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت جب یہ ہوتا جائے تو کام مکمل ہونا اس کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت کام مکمل ہو جائے گا، اجرت کا مستحق ہو جائے گا وہ۔ ومن استاجر خبازا، کسی نے لایا نان بھائی کو، یعنی روٹیاں پکانے والا جو ماہر ہے خباز، اس کو کرائے پر لیا، لیخبز لہ فی بیتہ، کہ گھر میں اس کے لیے وہ پکائے گا، قفیز دقیق، ایک قفیز آٹا پکائے گا، بدرہم، ایک درہم کا، ایک درہم آپ کو دوں گا اور آپ نے ایک قفیز، وہ 1 کلو بھی ہو سکتا ہے، 10 کلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ نے پکانا ہے۔ لم یستحق الاجرت حتی یخرج الخبز من التنور، یخرج الخبز من التنوری، کہ وہ روٹیوں کو جب تک اس نے تنور سے نکالا نہیں ہے اس وقت تک وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ روٹی لگا کر کہتے میں چلا گیا ہوں تو تنور کے اندر روٹی جل جائے گی، دوسروں کو نکالنے کا طریقہ بھی تو نہیں آتا، وہ بھی ایک فن ہوتا ہے نکالنا، لہٰذا اجرت کا مستحق اس وقت ہوگا جب وہ اپنا یہ کام، اس کا کام مکمل ہی تب ہوگا کہ روٹیاں نکال کر تنور سے دے دے۔
اس طریقے سے ومن استاجر طباخن، اس طریقے سے باورچی کو کسی نے بلایا، لیطبخ لہ طعاما للولیمۃ، شادی کا ولیمے کا کھانا تھا کہ اس کے لیے پکائے، تو کہتے ہیں فالغرف علیہ، یہ صاحب خدوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرف ہے کہ پلیٹ میں ڈال کر دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، تب جا کر اس کا کام مکمل ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے عرف میں ایسا ہے کہ بس صرف وہ پکا کر آپ کو چیک کروا کر چلا جاتا ہے، کام مکمل ہو گیا بھائی میں گیا، تو پھر بھی ٹھیک ہے، عرف تک اس کا ہے، عرف میں اگر اس طریقے سے ہے تو اس کی وجہ سے فتویٰ تبدیل ہو جائے گا۔ ومن استأجر رجلا، اگر کسی نے کسی آدمی کو کرائے پر رکھا، مزدور رکھا، مستری کو بلایا، لیضرب له لبینا، کہ اس کے لیے اینٹیں، کچی اینٹیں بنائے، تو اینٹ کا اپنا سانچہ ہوتا ہے، اپنا اس کا ایک فرما ہوتا ہے، اس فرمے کے اندر ہر ایک اینٹ برابر بنتی ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی اس مٹی سے مجھے اینٹیں بنا کر دے دو، بلاک بنا کر دے دو، بلاک کے لیے بھی بلایا۔ استحق الاجرۃ، تو وہ مستری مستحق ہوگا مزدوری کا، اذا اقامہ عند ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے ان کو صرف کھڑا کر دیا، کھڑا کرنے کا مطلب یہ کہ صرف بس سانچے کے اندر بنا دیا اور نیچے زمین کے اوپر ساری اینٹیں بنا کر اس نے چھوڑ دی، اس کو کہتے ہیں اینٹوں کو کھڑا کر دینا، یعنی بنا کر قائم کر دینا، بس اتنا ہے، تے بتے لگانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کا کام مکمل ہو گیا، بس صرف اینٹیں بن گئی ہیں، کھڑی کر دی گئی ہیں، بس اس کا کام مکمل ہو گیا، اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں ہوا، کیونکہ یہ اینٹیں یہاں پکیں گی اور اس کے بعد ان کو یا ان بلاکوں کو پھر تہ بتہ دیوار کی طرح اس کا ردہ لگا کر بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں، یہ بھی ایک فن ہے، دوسرے لوگوں سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یستحقھا حتی یشرجہ، یہ مستحق نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو اوپر نیچے کر کے رکھے۔ تو یہ بھی عرف پر ہے کہ اگر وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کو اوپر نیچے کر کے رکھنا ضروری ہوتا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے، ورنہ صرف اس نے اینٹیں بنا دی ہیں تو بس وہ کام اس کا مکمل ہو گیا۔ یشرجہ کا معنی ہے کہ اینٹوں کو دیوار کی طرح تہ لگا کر رکھنا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ امام صاحب کا قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر تو یہی ہے کہ مزدور کا کام صرف بلاک بنا کر دینا ہے، آگے سنبھالنا تو اس مالک کا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ عبارت آج ہماری مکمل ہو چکی ہے، جس میں ہم نے اجرت کے مسائل پڑھے ہیں کہ اجرت کب دینی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے اجارہ کے اندر اگر فاسد شرط لگ جائے تو اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم جو ہمارا سبق ہوگا وہ بھی اجرت ہی سے متعلق ہوگا، اور وہ تھوڑا سا اہم سبق ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ نے اچھی طریقے سے اس اگلی عبارت کو کم از کم خوب مطالعہ کر کے آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔